بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، الحمدللہ آپ سیکھنے کی غرض سے آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے اور آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سیکھ کر حج کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے تربیت کے لیے آج میں ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو میں نے ایک تربیتی کیمپ لگائی تھی۔ یہ تربیتی کیمپ آج منعقد ہوئی ہے جامع مسجد میں، جس میں جناب الحاج قیصر خان صاحب کولکاتہ سے تشریف لائے اور ان کی جامع ٹریننگ ہوئی ہے جس میں آپ حضرات بھی شرکت فرما تھے۔ میں اس ٹریننگ کی تمام ریکارڈنگ کو آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے یا پھر اس ٹریننگ کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں، پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ٹریننگ بہت ہی اہم ٹریننگ تھی۔ آج ماشاءاللہ تقریباً 350 سے 400 لوگ پہنچے تھے۔ تو اس ٹریننگ کو آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں اور پورا مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر لیں تاکہ آپ سے اور میرا رشتہ جڑ جائے۔ میرے تمام ویڈیوز حج کے متعلق اور دیگر موضوعات پہ جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں گے وہ سب کے سب آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی نئے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل تو سبسکرائب کر لیں اور چینل میں جا کر پلے لسٹ میں حج عمرہ کی ٹریننگ آپ اس میں جا کر کے پارٹ 1 سے لے کر کے جتنے بھی موجود پڑے ہیں وہاں پر آپ اس تمام کو دیکھ لیں تاکہ آپ پوری وضاحت کے ساتھ پوری ٹریننگ کو حاصل کریں اور آپ اپنے عمرہ کے سفر کو اور حج کے سفر کو نورانیت والا سفر بنا کر عمرہ کو قبول ہو جائے اور حج مبرور ادا ہو۔ 4 کے کندھوں پہ سوار ہو کے اور آج جا رہے ہیں، امید ہے گھر لوٹ کر آئیں گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب انہی چادروں میں 4 کے کندھے پہ سوار ہو کر ہم جائیں گے، لوٹ کے کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے۔ آخرت کا بھی استحضار ہو اور نفس کو بھی مخاطب کر کے بات کو سمجھانا ہے۔ لہذا احرام کی حالت میں چند چیزیں ہیں جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، ہمارے زمانے میں چند گھنٹے کا مسئلہ ہے۔ تو چند باتیں ذرا دھیان رکھنے سے معاملہ حل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں مردوں کا سر اور چہرہ کھلا رہے گا، چاہے سو کر ہوں، جاگ کے ہوں، عبادت میں ہوں، ایسے ہوں، جہاں بھی ہیں ہمارا سر اور چہرہ کھلا رہے گا احرام کی حالت میں۔ دوسرا، جسم کی حیت کا کوئی بھی سلا ہوا کپڑا، جسم کی حیت کا کرتا ہے، پیجامہ ہے، شرٹ ہے، پینٹ ہے، ٹوپی ہے، ہینڈ گلوز ہے، پاؤں کے موزے ہیں، انڈر ویئر ہے، گنجی ہے،
کوئی بھی ایسا کپڑا جو جسم کی حیت کا سلا ہوا ہے وہ ہم احرام کی حالت میں نہیں پہنیں گے۔ تیسری چیز ہے خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو کا استعمال ہم حالت احرام میں نہیں کریں گے۔ نیت کرنے سے پہلے غسل کیا، اس کے بعد جو چادر باندھا ہم نے تو اس میں عطر لگایا، اس کے بعد نیت کی اور تلبیہ پڑھا الحمدللہ، یہ خوشبو بعد میں بھی آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کر لینے کے بعد اب ہم عطر نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، پہلے لگایا تھا تو وہ چلے گا، نیت سے پہلے خوشبودار تیل ڈالا سر میں، بعد میں خوشبو اس کی آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد خوشبو والا تیل بھی ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک احرام میں ہے، اس کا دھیان رہے، عورتوں کے لیے بھی ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے خوشبو والا معاملہ۔ کہیں خوشبو لگی ہوئی ہے تو جان بوجھ کر ہم نہیں چھوئیں گے، کیونکہ خوشبو لگی ہوئی جگہ کو چھو لیں گے تو ہمارے اوپر مسئلہ آئے گا۔ ایک ہتھیلی میں پورا لگ گیا تو ایک دم آئے گا، اور ایک ہتھیلی میں پورا نہیں لگا ہے، ایک ہتھیلی میں سے کچھ کم میں لگا ہے تو پھر صدقہ فطر سے بھی کام چل جائے گا۔ اسی لیے دوران طواف میں حالت احرام میں ہم ہیں، اور اگر ہمیں موقع ملے گا بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو ہم نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے اور ہم حالت احرام میں ہیں۔ اسی طرح دوران طواف میں یا ایسے بھی نارمل اگر ہم حالت احرام میں ہیں اور بیت اللہ شریف کو چھونے کا ہم کو گنجائش ہو جائے کسی بھی حصے کو، حالانکہ چھونا مسنون نہیں ہے کسی بھی حصے کو، حجر اسود کا بوسہ ہے نہیں، بہت سارے لوگ چھوتے ہیں، تو اکثر جگہوں میں لوگ عطر ڈال دیتے ہیں اور ہم حالت احرام میں ہیں، چھو لیا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ آ جائے گا، اسی لیے تھوڑا احتیاط رکھنا ہے۔ اسی طرح خوشبودار جو ہے کوئی بھی کھانا ہمیں نہیں کھانا ہے حالت احرام میں، کھانا بنا ہے الگ سے خوشبو ڈالی گئی ہے، جیسے بریانی اوپر سے کیوڑا ڈالتے ہیں، اس کا پانی گلاب کا پانی الگ سے ڈالا ہے تو نہیں کھائیں گے حالت احرام میں۔ کوئی شربت ایسا ہے جس میں الگ سے خوشبو ڈالی گئی ہے تو حالت احرام میں اس کو ہم نہیں پئیں گے۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کریں گے جب تک احرام میں ہے، تھوڑا احتیاط رکھنا ہے اس کا، یہ تھوڑا خوشبو والا معاملہ ہے۔ چوتھی بات ہے ساتھ میں اہلیہ ہیں، تو اہلیہ ساتھ میں ہیں، بے حجابی کی بے حیائی کی کوئی بات نہیں کریں گے حالت احرام میں، ساتھ میں رہیں گے، کھانا پینا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، ارکان کی ادائیگی میں ایک دوسرے کی مدد ہے، بالکل اختیار ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ بے حیائی کی بے حجابی کی کوئی بات نہیں کریں گے، شرعی اعتبار سے جیسے روزہ کے حال میں جیسا بے حیائی سے بچتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے، اسی طرح جو ہے حالت احرام میں ہے۔ اس کے بعد جسم کے کسی جگہ سے میل نہیں چھڑانا ہے اور جوئی نہیں مارنا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، 8 گڑوا کبھی دیکھے ہیں؟ ہم لوگ سنتے ہیں پہلے زمانے میں جو مہینوں کا سفر کرتے تھے لوگ تو 8 گڑوا ہو جاتا تھا وہ بدن میں، یہ میل نہیں چھڑانا ہے، صابن نہیں لگانا ہے، زلف نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں تراشنا ہے، عجیب حال ہو جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بتایا جاتا مسائل کی باتیں، لیکن کوئی ایسا مسئلہ آتا نہیں ہے، تو لہٰذا جسم کے کسی حصے سے میل نہیں چھڑانا ہے، جوئی نہیں مارنا ہے، اور جسم کے کسی حصے سے زلف کو توڑنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، ناخن کو کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے حالت احرام میں۔ تو ہمارا کون سا ناخن بڑھ جائے گا، 10 گھنٹے میں تو سفر ہو جائے گا کیا جی؟ لیکن بتایا جاتا ہے ایسے۔ ہاں زلف کے معاملے میں یہ آتا ہے، بعضوں کا زلف جھڑتا ہے، داڑھی کے زلف جھڑ جاتے ہیں، سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، یہ ایک طرح کا بیماری ہے، توڑنا منع ہے۔ ٹوٹ جا رہا ہے تو حاجی حجن کیا کریں گے بیچارے، مجبور ہیں، وہ تو بیماری ہے، لہذا اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ احرام پورا کام ہو جانے سے عمرے کا ایک آدھ غریب کو کچھ صدقہ دے دیں گے، ایک آدھ مٹھی کھجور وغیرہ، تو اللہ کی طرف سے جو کمی بیسی کچھ ہوئی ہے وہ معاف ہے، صدقہ کر دیا، تو یہ کفارہ کی ادائیگی، حالانکہ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بہرحال اسی طرح حاجیوں کے لیے ہے کہ ابری ہوئی یہ ہڈی پاؤں کی کھلی رہے، حالت احرام میں ہوائی چپل پہننا، ابری ہوئی ہڈی یہ کھلی رہے، اسی لیے حالت احرام میں ہم ہوائی چپل پہنیں گے۔ ہوائی چپل میں نشان لگا دیجئے تاکہ آپ پہچان سکیں، ہر ایک حاجی کا کم و بیش ہوائی چپل ہی ہے، تو ایک دوسرے کو لگے گا یہ میرا ہے، وہ کہیں گے میرا ہے، تو جھگڑا نہیں ہو آپس میں، نشان لگا رہے گا۔ تو حاجی صاحب لے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں حاجی صاحب لے لیجئے، پہن لیے، ہم کو اجر ملے گا، آپ اللہ کے مہمان ہیں، لیکن دیکھیے نا یہ اس میں نشان لگا دیا تھا ہم نے،
یہ میرا چپل ہے، نشان لگا دیا تھا پہچان کے لیے، ایسے آپ لے جائیے کوئی بات نہیں ہے، تو کیا ہوگا اس میں تلخی نہیں ہوگی، نہیں تو شیطان کیا ہے لڑائی لگانا چاہے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا رفثا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی فحش بات نہیں کرنا، خاص کر احرام کی حالت میں، لڑائی جھگڑے مت کرنا، اور میرا کوئی حکم نہ توڑ دینا حالت احرام میں۔ اور شیطان چاہے گا کہ حاجی غلطی کرے یا حاجی جھگڑا کرے یا حاجی اللہ کا حکم توڑ دے، چاہے گا، اور اگر ٹوٹ گیا تو سمجھے حج مبرور نہیں ہوگا، اور حج مبرور پر انعام کا وعدہ ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے ممنوعات احرام ہے، اس کی پابندی کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے۔ اس میں زیادہ جو ہے مسئلہ آتا ہے، کیونکہ عادت ہے ہم لوگ کا سر ڈھانک کے نماز پڑھنے کا، تلاوت تسبیح کرنے کا، بلکہ ہر وقت سر میں ٹوپی رکھنے کا، تو احرام کی حالت میں سر کھلا رہے گا تو عجیب سا لگے گا، اور آرام وغیرہ کرنے میں کہیں پہ طبیعت چاہے گی کہ چہرہ ڈھانک لے تو ذرا سا احتیاط رکھنا ہے، چہرہ نہیں ڈھک جائے، سر نہیں ڈھک جائے، تو یہ تھوڑا سا، باقی جو ہے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے۔ حجنوں کے لیے جو ہے حالت احرام میں ان کے سر میں رومالی وہ باندھتی ہیں، تو وہ سر کی رومالی جو ہے سر کے زلف کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہاں، جب وضو کریں گی تو سر کا رومالی کھول کر مسح کرتی ہیں، مسح کریں گی سر کے زلف پر، پھر رومالی باندھ لیں گی، رومالی کھلنے سے احرام نہیں کھل رہا ہے، تو یہ وضو میں ان کو خاص دھیان رکھنا ہے۔ عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہیں، مردوں کے لیے بغیر سلا ہوا ہے۔ عورتیں جوتا چپل موزہ پہن سکتی ہیں، ہینڈ گلوز پہن سکتی ہیں، پاؤں میں موزے پہن سکتی ہیں۔ نقاب میں جو ہے مسئلہ ایک آتا ہے جو ان کے لیے تھوڑا سا دقت ہے، اس کو ان کو دھیان سے حل کرنا ہے۔ حالت احرام میں غیر محرم سے پردہ ہمیں کرنا ہے، خواتین کو پردہ کرنا ہے، چہرے میں کپڑا بھی نہ لگے، غیر محرم سے پردہ بھی ہو جائے، مسئلہ ہے۔ عام طور سے جو پردہ ہوتا ہے، ذرا وہ نقاب بھی کہیے، عام طور سے جو نقاب کا چادر یہ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، چہرے پہ یوں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن حالت احرام میں غیر محرم سے پردہ بھی ہو جائے اور چہرے میں کپڑا بھی نہیں لگے، تو اس کے لیے دیکھیے یہ آج کل یہ بنایا گیا ہے، یہ حجینوں کے لیے بہت آسان ہے، یہی ہے نا، یہ کیپ بنایا ہے، یہاں بھی ہے دستیاب ہے، اور بھی بازار میں ملتا ہوگا، بہرحال یہاں بھی ہے، تو یہ جو ہے یہ ڈالتے ہیں اس طرح نا، اس کو اگر خواتین اس طرح باندھ لیں گی نا تو یہ نقاب بھی ہو گیا، غیر محرم سے پردہ بھی ہو گیا، اور چہرے سے کپڑا ہٹا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا ان کے لیے۔ ایک تو اپنی حجن کے لیے لے لیجئے، 2-4 پیس اور دے دیجئے خرید کر کے، انشاءاللہ دوسری بہنوں کو وہاں وہ دیں گی، یہ سفر میں یہیں سے دیں گی، چونکہ بہت ساری خواتین جو ہے نقاب میں رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، لیکن مسائل کی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہے، ان کے شوہر نے بھی پڑھا ہے، تو بیچاری مجبور ہو گئی چہرہ کھولنے پہ، حالانکہ چہرہ جو کھلا رکھتی ہیں ان کو ڈھانکنا تھا، یہاں الٹا ہو گیا، جو ڈھانکتی تھی ان کو بھی کھلوا دیا، غلطی سے لکھا گیا چہرہ کھلا رہے گا عورتوں کا حالت احرام میں، نہیں ایسا نہیں ہے، غیر محرم سے شرعی پردہ جیسے کرتے تھے وہ کریں گی، یہ شرعی حکم ہے، لہذا اس کا خاص دھیان رکھیں، غیر محرم سے پردہ فرض ہے، اور حج کے سفر میں تو اور ضروری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بات سمجھ میں آ رہی نا صاحب؟ تو اس طرح سے حجینوں کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور حالت احرام میں حجن جو ہیں اگر کوئی گہنا پہن کے رہنا چاہتی ہیں تو گہنا پہننے کی اجازت ہے، نہیں پہننا افضل ہے، نہیں پہننا افضل ہے۔ ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کی جگہ میں جو تانبے کا یا آج کل پیتل کا میٹل کا سب جو ہے وہ پہن لیں، کانچ کی چوڑی طواف کرتے کرتے ٹوٹ کے گر جائے گا تو دوسروں کے پاؤں کے زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اسی لیے چوڑی کانچ کی نہیں ہو بھلے میٹل وغیرہ کی ہو، لہٰذا اس کو دیکھیں انشاءاللہ۔ دکان کے آگے لوگوں نے موٹر سائیکل لگا دیا ہے، وہاں پہ کہاں پہ؟ دکان کے آگے موٹر سائیکل آئیے، جو موٹر سائیکل لگا دی ہے دکان کے آگے، وہاں پہ ہٹا لیں آپ، اور جہاں پہ دکان بند ہے وہاں پہ جا کے لگا دیں۔ بھائی ایسا ہے کہ جن کی موٹر سائیکل دکان کے سامنے لگی ہے وہ بھی کہ وہ دکان کھلی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے، جس وقت آپ لگائے تھے بند تھی، تو ذرا دیکھ لیں، کھلی دکان کے سامنے موٹر سائیکل اگر اپنے لگا دی ہم نے تو اس کو کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پہ رکھنے میں کوئی پریشانی دکانداروں کو نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دیکھ لیں انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔
تو کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ نقاب والی بات ہو رہی تھی نا، نقاب میں تھے نا ابھی ہم لوگ خواتین کے اعتبار سے. چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اب یہ ہو گیا خواتین کے تعلق سے. ہاں کانچ کی چوڑیوں پہ بات ہو رہی تھی. ہاں چوڑی پہ تھے تو یہ میٹل وغیرہ کی پہن لیں گے الحمدللہ. چلیے ہو گیا. باقی چیزیں جو ہیں وہ جیسے مرد کے لیے منع ہے عورتوں کے لیے بھی منع ہے. خوشبو کے معاملے میں، بے حیائی کی باتوں کے معاملے میں، اور زلف وغیرہ کے کاٹنے یا توڑنے کے معاملے میں، جوئی اور ناخن وغیرہ بنانے کے معاملے میں برابر ہے. خالی سلے کپڑے ہیں ان کے، ہمارے بغیر سلے ہیں. وہ پاؤں میں جو ہے موزہ وغیرہ، جوتا وغیرہ، چپل وغیرہ جیسا چاہے پہنے گی، ہم ہوائی چپل پہنیں گے. ہمارا سر اور چہرہ کھلا رہے گا. ان کا جو ہے سر اور چہرہ شرعی اعتبار سے جو مسئلہ ہے ان کے اعتبار سے وہ ڈھانکیں گی. یہ ہو گیا الحمدللہ. چلیے اب جو ہے ہم لوگ جو ہے محرم ہو گئے، احرام کی حالت میں آ گئے. احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. دعا خوب مانگے اللہ سے. اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، سب کے لیے مانگے. ہم لوگ رحمت للعالمین کی امت ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سارے انسان جنات ہیں. جتنے انسان ہیں دنیا میں، جتنے آئیں گے، جتنے جنات ہیں دنیا میں، جتنے آئیں گے، سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. نبی بڑے ہیں، امت بڑی ہے. نبی بھی بڑے ہیں اور امت بھی بڑی ہے. قیامت تک پوری انسانیت، تمام جن و انس حضور کی امت میں ہے. دو حصہ ہے امت میں. ایمان والے کو کہا گیا امت اجابت، جو ایمان نہیں لائے ان کو کہا گیا امت دعوت، لیکن ہے سب حضور کی امت میں. اس لیے ہم جا رہے ہیں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں گے، سب کے لیے ہدایت مانگیں گے، دنیا آخرت کی خیر عافیت مانگیں گے. لہذا احرام کی حالت میں آ گئے ہیں، دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے. احرام کی حالت میں ہم آ گئے ہیں، سارے ارکان اللہ کے فضل سے ہم ادا کر دیں گے. اللہ ہمارے گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیں گے جیسا دنیا میں آنے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. اور اگر اسی حالت احرام میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے یہاں بلا لیا، بہت سارے لوگ حاجی ایسے ہوتے ہیں جو حالت احرام میں ہی اللہ کے یہاں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ بلا لیتا ہے. تو ان کو کیا ملے گا؟ قیامت تک ہر سال کا حج کا ثواب ان کے نام اعمال میں اللہ لکھوائیں گے. اور روز قیامت میں ایسے حاجی جو حالت احرام میں انتقال کیے ہیں قیامت میں اٹھیں گے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم لوگ بھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ پوری زندگی اپنے آپ کی اطاعت کی توفیق دیجیے، اور آخری وقت ہو تو اسی احرام کی حالت میں ہمیشہ کے لیے اپنے یہاں کیا بولیے بلا لیجیے. لہذا دعا کرنا ہے الحمدللہ. اب تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. جو یہاں سے فلائٹ پہ جا رہے ہیں یا جو کلکتہ سے جائیں گے، بہرحال فلائٹ میں اٹھنے سے پہلے کوشش کریں گے اپنے استنجے وغیرہ سے فارغ ہو کے باوضو ہو جائیں. کوئی نماز اگر ہمیں مل رہی ہے ایئرپورٹ میں تو کوشش کریں جہاز میں اٹھنے سے پہلے ادا کر لیں. اور اگر جہاز میں نماز ملے گی اس کے پہلے وقت ہوا نہیں ہے، جہاز سے اترنے کے بعد نماز کا وقت قضا ہو چکا ہوگا، یعنی جو پڑھنا ہے نماز جہاز کے اندر ہی پڑھنا ہے، تو وضو رہے گا تو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اگر وضو نہیں رہا یا وضو نہیں بنایا تھا تو اب کیا کریں گے؟ وضو کے لیے منع کر رہے ہیں بھائی پانی مت بہاؤ. پانی بہے گا تو ہو سکتا ہے فرش کے نیچے وائرنگ ہے، اس میں پانی چلے جانے سے پورے جہاز کا خطرہ ہے. ایسے حال میں کیا کریں گے؟ عملہ جہاز کا جو خدمت گزار لوگ ہیں منع کر رہے ہیں پانی استعمال نہ کیجیے. تو ایسے حال میں علماء کہتے ہیں تیمم کر کے بھی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز اس حال میں ہو جائے گی. تو تیمم بھی سیکھ کر جائیں. ماشاءاللہ بہت سارے حضرات سیکھے ہوئے ہیں. مٹی کا ایک ڈلا رکھیں اپنے بیگ میں، اپنے سائڈ بیگ میں مٹی کا ایک ڈلا بنا لیں تیمم کے لیے، یہاں سے لے کر جائیں. تیمم میں دو چیزیں خاص ہیں. ایک تو نیت کرنا، اے اللہ میں وضو کے بدل میں تیمم سے پاکی حاصل کر رہا ہوں، وضو والی پاکی. اور دوسرا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ پھیرا اور ڈلا رکھ دیا اور ہاتھ جھاڑ کے پورے چہرے پہ ہاتھ کو پھیر لیا، پھر مٹی پہ ہاتھ پھیرا، رکھ لیا، اس کو جھاڑ لیا اور دائیں ہاتھ کو اوپر رکھا. اب بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے 3 انگلی کو دائیں ہاتھ کے نیچے نیچے کونی تک لے کے چلے آئے، کونی کے آگے تک. اب باقی 2 انگلی سے اوپر سے پھر چلے گئے. یہ دائیں ہاتھ کا مسا ہو گیا. پھر دائیں ہاتھ کے 3 انگلی سے بائیں ہاتھ کے نیچے نیچے کونی کے آگے تک آ گئے. اور پھر یہ 2 انگلی بچا کے رکھا تھا یہ اوپر سے ادھر آ گئے. تو یہ دونوں ہاتھ کا تیمم ہو گیا، چہرے کا بھی ہو گیا، ہاتھوں کا بھی ہو گیا، نیت بھی کر لیا. تو 2 چیزیں ضروری تھیں، نیت اور ایک دفعہ ہاتھ مار کے مٹی میں چہرے میں، اور ایک دفعہ ہاتھ مٹی میں پھیر کے دونوں ہاتھوں میں.
تیمم ہو گیا، وضو کی پاکی حاصل ہو گئی، اب آپ بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کر لیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کے اگر موقع نہیں مل رہا ہو تو۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے سیٹ جو ہے نا، سامنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس سیٹ کے پیچھے ایک کلپ سے لگا ہوا، کلپ کو ہٹائیں گے کھولیں گے تو ایک ڈیسک کے جیسا آ جائے گا جس پہ کھانا رکھ کے لوگ کھاتے ہیں، کھانے کا برتن رکھ کے، تو اس کو کھول لیں، آپ نماز پڑھیں، سجدہ اسی پہ کر لیں۔ طبیعت نہیں بھر رہی ہے لیکن کیا کریں، اللہ مجبوری ہے، اسی حال میں ادا کر لیجئے، بعد میں جب سہولت ملے گی اترنے کے بعد یہ سہولت ہو جائے اس نماز کو دہرا لیجئے، اللہ آپ کو ثواب بڑھا کے دے دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں اس کا خیال رکھیں، سفر میں میری نماز چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، اس کا خوب دھیان رکھنا ہے۔ کلکتہ جو جا رہے ہیں وہ تو مسافر ہو ہی جائیں گے یہاں سے نکلتے ہی، اب گیا والوں کا مسئلہ ہے، اپنے علماء سے معلوم کر لیں کہ بھائی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم مسافر کب سے ہوں گے۔ لیکن ایک بات تو کلی طور سے ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہم سب حاجی حجن مکہ پہنچتے ہی ہم لوگ سب مقیم ہو جائیں گے، مقیم والی نماز ہماری شروع ہو جائے گی مکہ پہنچتے ہی۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بھی جائیں گے تو مقیم والی ہی نماز پڑھیں گے، لوٹ کے وہاں سے آ جائیں گے مکہ پھر تو مقیم والی ہی نماز ہوگی، یعنی مکہ میں رہتے ہوئے جو وقت ہمارا گزرے گا وہ مقیم والی نماز ہوگی۔ مدینہ میں ہم مسافر رہیں گے لیکن مکے میں ہم سب پہنچتے ہی مقیم ہو جائیں گے، یہ مسئلہ صاف ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال چلیے اب زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تلبیہ میں اللہ سے توحید کا اقرار کر رہا ہے بندہ، لبیک اللہم لبیک، کہیے تو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، معنی بھی پڑھیں آپ، بندہ کہہ رہا ہے حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے لیکن ہم ہی لوگ حاضر نہیں ہوتے، کیا بھائی؟ بازار میں دکان میں تو حاضر رہتے ہی نہیں ہیں اللہ کے دربار میں، مسجد میں بھی آ جاتے ہیں تو حاضر نہیں رہتے ہیں، دھیان بھٹتا نہیں بھٹتا، اللہ اوپر نیت باندھا، تھوڑا دیر ٹھہرے اور اس کے بعد پھر دکان میں چلے گئے، پھر وہاں سے آ جاتے ہیں نماز میں اور پھر چلے جاتے ہیں، کوئی کسٹمر آ جاتا ہے، کوئی مہاجن آ جاتا ہے، کسی سے باقی تھا وہ آ گیا ہے، جاتے نہیں جاتے، امام صاحب کو بھی نہیں معلوم لیکن مقتدی بیچارہ جاتا اور آتا ہے، بعض لوگ تو جا کے بھائی سے دبئی میں ملاقات کر کے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک؟ تو ہم حاضر نہیں ہوتے ہیں لیکن اب حاضر ہوئے ہیں، کیسے؟ کفن باندھ دیا ہے، شکل میں یہ چادر ہے، اصل میں حاجی نے کفن باندھا ہے اور یہ اقرار کیا ہے کہ اب تو کفن باندھ لیا ہے، جو ہوگا کر گزریں گے، اب تو اللہ ہم آپ کے لیے فارغ ہو گئے، اب تو ہم آپ کے لیے حاضر ہو گئے، سب جھمیلہ چھوڑ دیا، اب دیکھیے مردہ بن گئے دنیا کے لیے اور زندہ بن کے لیے آپ کی اطاعت کے لیے، بولیے تو کیا کرنا ہے؟ اب حاضر ہو گئے، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آگے کہہ رہا بندہ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور آپ کا کوئی شریک نہیں، پوری خلقت تو آپ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، آپ ہی چلا رہے ہیں، جس دن آپ چاہیں گے سب کو اجاڑ دیں گے اور جس دن چاہیں گے پھر سب کو بسا دیں گے، نفع ملا کسی کو آپ کے دینے سے اور نقصان ملا کسی کو وہ بھی آپ کے چاہنے سے، حیات ملی ہے کسی کو وہ بھی آپ کی عطا سے اور موت مل رہی ہے کسی کو وہ بھی آپ کی عطا سے، لہذا یہ ساری اللہ کی جو توحید کی بول ہے، جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کو ہر بندہ بولے، اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو، عظمت کو، ربوبیت کو، طاقت کو، قدرت کو، اللہ کی ذات و صفات کو حاجی جتنا بولے گا اللہ تعالیٰ موت تک یہ طاقت بولنے کی دیتا رہے گا، ایمان کے اندر قوت ملے گی، اسی لیے بندہ کہتا ہے لبیک لا شریک لک، پھر آگے کہتا ہے ان الحمد، جی اے اللہ جتنی تعریف ہے وہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ اب تک دنیا میں تھے نا ہم لوگ دنیاوی شکل میں تو تعریف کرتے تھے، کوئی مال لینے کے لیے آیا کسٹمر، اب میرے پاس اس کمپنی کا مال نہیں ہے دوسرے کمپنی کا ہے، تو کہتے تھے چھوڑیے نا وہ سب پرانا ہو گیا ماڈل، یہ نیا کمپنی کا مال ہے، اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ، کمپنی نے کیا گارنٹی دیا ہے، تعریف کرتے نہیں کرتے؟ ہاں کبھی کبھی کسی کے بنانے کی چیزوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، کیا بلڈنگ بنایا، ہم ماننا پڑے گا انجینئر کا دماغ ہے جی، کیا پلین بنایا ہے جی، کیا بولتا نہیں بولتا ہے، تعریف کر رہا ہے، حالانکہ ہر ایک تعریف کا حق جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے،
کوئی بھی چیز کسی نے بھی بنایا ہو، بڑی چیز تو چھوڑ دیے، مٹی کا ایک بھاڑ بنایا ہے تو اس میں بھی سب کچھ اللہ ہی کا لگا ہے۔ کسی نے سوئی ایک بنائی ہے تو اس میں بھی سب کچھ اللہ ہی کا لگا ہے۔ کسی نے کچھ بھی بنایا اس میں بھی سب کچھ اللہ ہی کا، تو تعریف کا حقدار کون ہے؟ بولیے نا بھائی، زور سے ذرا بولیے نا، نہیں تو پھر وہی سعودی والا انجیکشن والا معاملہ آ جائے گا۔ ہاں، تو وہاں بلند آواز سے بندہ کہہ رہا ان الحمد، بولیے ان الحمد، بے شک، کیا ہے؟ بے شک ساری تعریف اے اللہ آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے، کہاں ہے جھگڑا؟ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے۔ اے بلال کہہ دے کہ اللہ بھی کرتا ہے، اے بلال کہہ دے اللہ بھی کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کرتا ہے، مشرکین کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور ایمان والے توحید پرست کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ بھی اور ہی کا جھگڑا ہے۔ ان الحمد والنعمت، کتنی نعمت ہے خلقت میں، کسی کو نہیں معلوم ہے کتنی نعمت ہے، یہ تو علم اللہ کی ذات میں ہے۔ جس کو دے دیا جتنا دیا، وہ سمندر میں دیا تو اس کے دربار میں وہ قطرہ ہے، کیا بولیے؟ علیم تو اللہ کی ذات ہے۔ ان الحمد والنعمت، ساری نعمت اے اللہ وہ آپ کی ہے۔ پھر آگے ایک بات کہتا بندہ، ان الحمد والنعمت لک والملک، پوری کائنات جو ہے نا اے اللہ یہ مملوک ہے، حقیقت میں مالک تو آپ ہیں۔ کون حاجی صاحب کہہ رہے ہیں؟ جو حاجی صاحب کل کو پہلے کہتے تھے، کوئی پوچھتا تھا حضرت وہ مکان جو سفید رنگ کا بنا ہوا ہے اس کا مالک کون ہے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ میں مالک ہوں اس مکان کا، مالک مکان، آئیے دکان، مالک دکان میں، اور زمین کا مالک، اور جو زمین کے بعد بغل والی زمین اس کا مالک۔ حالانکہ یہ بیچارہ خالی ہاتھ آیا تھا، بولے ہم آئے تھے تو کیا ہوا؟ ابا کی طرف سے ہم کو ملا۔ بولے تیرے ابا بھی تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ بولے ان کا کہا تو دادا، بولے دادا کا تیرا لکڑ دادا بھی خالی ہاتھ آیا تھا، آدم علیہ السلام تک سب جو چلے جاؤ گے خالی ہاتھ آیا تھا۔ اللہ کی عطا ہے۔ کل تک اپنے کو مالک کہتے تھے لیکن احرام میں آ گئے تو اپنے حقیقت پہ آ گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، پوری کائنات کا مالک آپ ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے کوئی اگر پوچھے کہ حضرت یہ جھوپڑا، یہ مکان، یہ کس کا ہے، یہ کس کا مالک کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے اس کا مالک تو اللہ ہے، کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے مجھے میرے بچوں کو اللہ نے دے رکھا ہے۔ یہ دکان کا مالک کون ہے؟ تو کہے گا مالک تو اللہ ہے، کچھ دن چلانے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے مجھے، بولیے یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہا یہ تو حقیقت میں اللہ کی ہے لیکن کچھ دن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں۔ ہاں، گرامر کے حساب سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آدمی کہہ دیتا ہے نا سمجھی میں، اور وہ کفر میں چلا جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان والا جو وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو وہاں تو شہادت کا کلمہ بتایا گیا فضیلت کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ گندگی سے پاکی حاصل کیا باوضو کے ذریعے ہو کر کے، اور باہر نکل گیا تھا ایمان سے، تو کلمہ شہادت پڑھ کے پھر اندر آ گیا۔ اتحیات میں بیٹھا ہے تو 2 رکعت میں اتحیات میں بھی شہادت دیتا ہے، تو باہر چلا گیا تھا تو اندر آ گیا۔ کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ماحول میں، ہم کو مت بتائیے، ہم کو سب آتا ہے، سب معلوم ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اب ہم کو مت بتائیے، ہم کو سب معلوم ہے۔ تو حقیقت میں ہم کو سب معلوم ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے؟ بولیے بھائی، تو یہ بول کیا ہو گیا؟ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، لہذا یہ جو کلمہ ہم کہہ رہے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معنی کا دھیان کر کے جتنا بولیں گے اندر جو میل بیٹھا ہوا ہے وہ صاف ہوگا۔ اس لیے کہا گیا حجر اسود کے پاس
آنے سے پہلے پہلے جو وقت حاجی کو ملا ہے اتنی صفائی حاصل کر لے کہ دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ اب حجر اسود کے پاس آئے گا تو حجر اسود اس کے دل کا فوٹو لے لے گا اور آخرت کے دن میں اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا کہ آیا تھا تو اس کے دل میں کیسا ایمان تھا، ڈالڈا تھا کہ گھی تھا۔ بات سمجھیں؟ اسی لیے کہا کہ اب حجر اسود کے پاس آتے ہی تلبیہ بھی بند ہو جاتا ہے، اب صفائی کا صابن ختم، جتنا صفائی لے کے آئیں اب حاضر ہو جائیے۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ اسی لیے تلبیہ خوب پڑھنا ہے۔ مسائل کی کتابوں میں ہے، کسی نے حاجی صاحب کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواب دینا کیا ہے؟ سنت ہے کہ واجب ہے؟ جواب دینا واجب ہے، فرض کے قریب ہوئے۔ سوچئے اگر اتنا وقت ہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا وقت ہے کہ ہم تلبیہ سنا دیں گے، اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، اتنا وقت ہے تو تلبیہ سنا دینا اور وعلیکم السلام کو بعد میں کہنا، واجب کو مؤخر کیا، تلبیہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ سوچئے تو ضرور کوئی تو بات ہے کہ واجب کو تھوڑا دیر میں لایا جا رہا ہے، پہلے تلبیہ کہنے کو لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے یہ توحید کا کلمہ ہے، اس کو خوب بولیں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ قبول فرمائے۔ اب ہم لوگ سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، تھوڑا آپس میں حال احوال بھی لیں، کون حاجی صاحب کہاں سے آئے ہیں، اجنبی پن ختم ہو جائے، کوئی ایسا نہیں اپنے کو احساس کرے کہ ہم سفر میں اجنبی ہیں، سب کو ایسا لگے ہم لوگ سب ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایسے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے گھل مل جانا ہے۔ سفر میں ہم حاجیوں کا خیال رکھیں گے، اللہ اپنی رحمت میں ہمارے لیے خیال رکھے گا، ہم ان کے ضرورت میں کام آئیں گے، کھانے پینے میں، سفر میں، آرام میں، اللہ اپنی رحمت میں ہمارے لیے جگہ بنائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ہر حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ حضرات جو ہے یہاں سے فلائٹ سے آپ جدہ پہنچیں گے، وہاں پہ سامان وغیرہ کی ترتیب دیکھ لیں گے، اپنا وہاں سے جو کارروائی ہوگا اس کو کر لیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہو تو کوشش کریں گے کہ ہم نماز میری قضا نہ ہو جائے، نماز ادا کر لیں، پھر سامان کی ترتیب میں رہیں گے، کیونکہ سامان لینے ترتیب میں جائیں گے تو نماز جائے گی، اور نماز اگر اہتمام سے ہم ادا کر لیں گے اس وقت تو سامان کہیں نہیں جائے گا۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، کیا کرے گا شیطان؟ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ ایسا کر لو نہیں تو ایسا ہو جائے گا، ہونے جانے کچھ نہیں ہے، پورا نظام اللہ نے کر رکھا ہے، ہم مہمان ہیں اور اللہ کون ہے بولیے؟ میزبان ہے، جانے والے سب کمزور ہیں، لے جانے والا قادر مطلق ہے، پورا نظام بنا رکھا ہے جی، اسی لیے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی ہم پابندی کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، اللہ کی مدد کو پائیں گے، ورنہ پھر قضا ہو گئی نماز تو ہمارے حج کا روح نکل جائے گا۔ اسی لیے کوشش کریں گے۔ الحمدللہ جدہ پہنچ گئے، سامان کی ترتیب دے دیا، اب وہاں پہ اپنے ملک کے جو لوگ خدمت کے لیے حاجیوں کے لیے وہاں پہ ہیں، اپنے ملک کا جو ترنگا جھنڈا ہے اسی جھنڈے کی شکل کا جیکٹ پہنے ہوئے ہیں، تو پہچان میں آ جائے گا یہ ہمارے ملک کے ہیں اور یہ حاجیوں کی خدمت میں ہیں۔ وہ آپ کو ایک جگہ جمع کریں گے جہاں سے حاجیوں کا قافلہ جدہ سے مکے کے لیے روانہ ہوگا، وہاں جمع ہو جانا ہے۔ الحمدللہ سامان وغیرہ کی ترتیب میں دیکھ لیں گے، ہمارے ساتھ جو بیگ ہے نا اس میں نام وغیرہ جیسے بتایا جائے گا انتظامی لائن سے، اس طرح سے ٹیگ وغیرہ لگا کر کے وہاں پہ پہچان کر اپنا بیگ لے لینا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کوئی سامان آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن مل جائے گا، گھبرائیں گے تو غلطی ہوگا۔ غلطی کیسے ہوتا ہے؟ غلطی سے ہوتا ہے جی، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کی مدد کو پائیں گے۔ لہٰذا آپ وہاں سے فارغ ہو کر کے اب جو ہے آپ معلم کے بس پہ سوار ہو کے جدہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں اپنا اٹیچی نہیں پہچان پا رہے ہیں، بھائی بیٹوں نے سب نے ترتیب بنایا ہے لیکن ان کو سمجھ میں وہاں پہنچنے کے بعد نہیں آ رہا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے، وہیں پر ہی ہے، آپ تھوڑا سا دھیان دیں اور اپنے ساتھیوں سے مدد لے لیں، اپنے ساتھی بھی ان کی مدد کریں، ان کا بھی سامان ان کو وہاں مل جائے گا۔ ایک حاجی صاحب جو پہچان والے تھے ان سے کہا کہ بھائی غضب ہو گیا، بولے کیا ہوا؟ کہ بولے کہ میرا بیگ نہیں مل رہا ہے، تو بولے حاجی صاحب آپ تو سستے میں چھوٹ گئے کہ آپ کا بیگ نہیں مل رہا ہے، میری تو بیگم نہیں مل رہی ہے۔ تو ہوا کیا، جدہ میں سامان کے بیچ میں یہ حاجی صاحب کا بھی بیگ رکھا ہوا ہے، پہچان نہیں پا رہے ہیں،
اور حجینوں کے بیچ میں ان کی بھی حجن موجود ہے لیکن ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو وہ بیگ نہیں ملا پریشان ہے، آئیے بولنے آپ تو سستے میں چھوٹ گئے، میری تو بیگم نہیں مل رہی ہے، سمجھ گئے؟ لہذا سب وہی ہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ عورتوں کا ہو سکتا ہے لائن الگ لگا ہو، مردوں کا الگ لگا ہو، عورتوں کا لائن کم تھا، فارغ ہو کے باہر چلے گئیں، اور ہم جو ہے فارغ ہو کر جب نکلے تو باہر نہیں گئے، یہیں کھوج رہے ہیں۔ بات سمجھے نا؟ گھبرانا نہیں ہے، غصہ نہیں ہونا ہے۔ حالت احرام میں اگر حاجی غصہ ہو گیا تو اب زندگی بھر ان کے زندگی میں غصہ شامل ہو گیا، ذرا ذرا بات پہ غصہ ہو جائیں گے، گھر میں آئیں گے تو بہو بیٹا سب پریشان ہو جائے گا، ابو تو بہت نرم نرم تھے، یہ کڑک کڑک کہاں سے ہو گئے؟ تو احرام کی حالت میں کڑک ہو گئے تھے تو اب کڑک ہو گئے، تو اب نرم کیسے ہوں گے؟ بولے دوبارہ حج میں بھیجو، اب بولو نرم رہنے کے لیے، تب نرم رہیں گے، نہیں تو کڑک ہو گئے تو اب کڑک ہی رہیں گے، بولیے۔ اسی لیے ٹھنڈا دماغ سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پہلے چلیے اب وہاں سے آپ چلیں گے، اب جدہ سے مکہ چل رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، سیکھتے سکھاتے اپنے کو چل رہے ہیں۔ اب جدہ سے مکہ چلیں گے ہم لوگ، 20-22 کلومیٹر باقی رہ گیا مکہ آنے میں، قریب جدہ سے مکہ جو ہے 70 کلومیٹر کے آس پاس ہے، تو 20-22 کلومیٹر اب مکہ آنے میں باقی ہے، تو حدود حرم شروع ہوتا ہے۔ حدود حرم، کہ حدود حرم کے اندر داخل وہی ہوگا جو ایمان والا ہے، مال والا ہے وہ داخل ہوگا یہ نہیں ہے، جو ایمان والا ہے وہی حدود حرم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور حرم پاک ہے، لہذا ناپاک کو پاک جگہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جس طرح کفر کی وجہ سے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کی وجہ سے آخرت میں جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ آج ایمان کی برکت سے یہاں داخلہ ہے، ایمان کی برکت سے آخرت میں جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں نا۔ آگے زمانے میں جب اختیاری سواری ہوتی تھی تو لوگ اپنی سواری سے حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد اتر کے شکرانہ ادا کرتے تھے کہ اللہ آپ کا خرب و خرب شکر ہے، آپ نے ایمان دی جس کی برکت سے یہاں داخلہ ملا ہے۔ لیکن ہم تو اتر نہیں سکتے ہیں، بس میں بیٹھے بیٹھے ہی دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ حرم ہے، پاک جگہ ہے، آپ کے نبیوں نے قربانیاں دی ہیں، اور نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے بہترین جماعت صحابہ صحابیات کی ہیں، ان کی قربانی کی جگہ ہے۔ اے اللہ پاک جگہ ہے، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بندہ بنا لے۔ جیسے ان لوگوں نے اطاعت کر کے آپ کو پال لیا، راضی کر لیا، اللہ ہمیں بھی ان اعمال پر جمع کر عافیت کے ساتھ اپنی رضا ہمیشہ کے لیے نصیب فرما دے۔ خوب رو رو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے کے لیے اعمال کی توفیق مانگنا ہے، اور دعا میں کہنا ہے اللہ جس طرح ایمان کی برکت سے یہاں داخلہ ملا ہے، اے اللہ ایمان کو ہم بچا کر آخرت میں لے جانے والے بنیں، تاکہ اس کی برکت سے جنت میں بھی آپ ہمیں داخلہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے، آپ نے فضل خاص کیا کہ ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، غیروں کے گھر میں پیدا کرتے اے اللہ پوری زندگی گزار دیتے، کیڑے مکوڑے کے پہچانتے، لیکن اے اللہ آپ کو نہیں پہچان کر دنیا سے چلے جاتے۔ اللہ آپ نے احسان عظیم کیا، ہمیں بغیر مانگے ایمان والوں گھر میں پیدا کر کے ایمان کی دولت دے دی، وہ دولت دی جو نبیوں نے اپنی نسلوں کے لیے امت کے لیے مانگا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا، بیوی کے لیے مانگا، قوم کے لیے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے آپ کی اولاد میں ہیں، اپنے والدین کے والد کے لیے مانگے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگے ہیں، پوری امت کے لیے مانگے۔ جو دولت نبیوں نے اللہ سے مانگی وہ دولت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمایا۔ کتنی بڑی دولت ہے بولیے۔ اس لیے ایمان ملا ہے، یہ فخر کی بات تو ہے، لیکن ایمان پہ خاتمہ ہو جائے یہ فکر کی بات ہے۔ محنت کوشش کریں گے خاتمہ ایمان پر اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں زندگی ایسی گزارو کہ موت کے وقت جب نزاع کا عالم ہو جائے تو کہنے والا کہہ رہا ہے میرے نزاع کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، میرے نزاع کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اللہ سے ایمان پر خاتمہ مانگے،
شیطان نہیں چاہتا ہے کوئی بھی ایمان کے حالت میں دنیا سے جائے، مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ وقت ہے مانگنے کا۔ ہم تو مانگنے کے لیے جا رہے ہیں نا، حج کرنے جا رہے ہیں، کیا مانے ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ یہ شکل کیا ہے؟ مخلوق کے سامنے مانگو تو بھیک ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو تو کیا بولیے؟ عبادت ہے جی۔ ہاں، مخلوق کے سامنے پھیلا دو تو مردود ہو جائے گا، اور خالق کے سامنے پھیلا دو تو محبوب ہو جائے گا جی۔ ہم تو مانگنے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں نے کہا ہاں، جن کو جہاں جانا ہے جائیں، ہم تو حرم کو جائیں گے۔ جن کو جہاں جانا ہے جائیں، ہم تو حرم کو جائیں گے۔ ہتھیلی یہاں پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی وہاں پھیلائیں گے۔ ہتھیلی یہاں پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی وہاں پھیلائیں گے۔ اور ان کے کرم کا کیا کہنا ہے؟ ان کے کرم کا کیا کہنا ہے؟ آنسو کے جتنے قطرے ہیں سب موتی بن جائیں گے۔ ان کے کرم کا کیا کہنا ہے؟ آنسو کے جتنے قطرے ہیں سب موتی بن جائیں گے۔ لہذا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم خوب دعاؤں میں لگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے۔ دنیا میں جنہوں نے پھول برسائے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے کانٹے بچھائے، بولیے، دل کو صاف کر کے جائیں۔ بہت باریکی مسئلہ ہے۔ دل اگر ناپاک ہو گیا تو پھر حج میں ہمارا کمی رہ جائے گا۔ دل پاک ہو پوری مخلوق کی طرف سے۔ الخلق عیال اللہ، سیدھی بات، پوری خلقت اللہ کا کنبہ ہے، اس کے تعلق سے خیر خواہ ہونا۔ ہاں، اس لیے سب کے طرف سے دل کو صاف کرنا ہے۔ اس وقت حالات دنیا کے بہت بگڑے ہیں۔ آج دنیا میں جتنا سامان انسانوں کے پاس ہے کسی زمانے میں نہیں تھا، لیکن آج کا انسان جتنا پریشان ہے کسی زمانے میں نہیں تھا۔ اب پریشانی سے کیسے نکلے گا؟ سامان جتنا بڑھے گا پریشانی اتنی بڑھے گی۔ سامان سے پریشانی کا حل نہیں ہے، اللہ کی اطاعت پہ آئیں گے پریشانی کا حل نکلے گا۔ تو اللہ سے مانگیں گے نا بھائی۔ اگر یہ امت نہیں مانگی تو قیامت تک کون آئے گا؟ اس لیے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد، آقا فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ امت کے معنی ایک مولانا بیان کر رہے تھے، امت کے معنی ماں کے ہے۔ امت کے معنی ماں کے ہے۔ ماں کا ممتا ہوتا ہے نا بچے کے تعلق سے، جی اس طرح یہ امت ہے، سب کے لیے خیر مانگیں گے۔ ہاں، جنہوں نے کانٹے بچھائے ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے پھول برسائے، خصوصی طور پہ ہمارے ملک کے ہر افراد کے لیے، جتنے فرد ہیں سب کے لیے اللہ ہدایت دیجیے۔ آقا نے مانگا نا، مکے میں جو ہم جا رہے ہیں، آقا نے کن کے لیے دعا مانگی ہے؟ سب کے لیے مانگا ہے، اور ابو جہل کے لیے تو خاص مانگا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص مانگا ہے۔ اللہ کے حبیب نے دعائیں مانگی ہیں۔ کون؟ تلوار نکالے تھے حضور کو شہید کرنے کے لیے، ان کے لیے حضور کی دعا ملتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ ہے نا بھائی، سنے نہیں ہے؟ ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ سب کو ہدایت دیجیے، غلطی ہماری ہے، اے اللہ ہمیں معاف کیجیے، انہیں ہدایت دیجیے۔ ہمارے ملک کو اللہ نے ایک شان دیا ہے، سب سے پہلا انسان اللہ نے اس کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کہاں اتارا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام کو۔ اس زمانے میں اس ملک سے سارے قریب کے ممالک جڑے ہوئے تھے۔ سری لنکا میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا، اس وقت سری لنکا بھی بھارت نہیں تھا۔ حق تو یہ تھا کہ مکے میں کعبہ ہے تو آدم علیہ السلام کو بھی وہیں اتارتے اللہ، سمجھ میں تو بات یہی آتی ہے، لیکن یہاں اتارا۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا حاجی، سب سے پہلا نمازی، سارے انسانوں کا جو والد محترم، جی اس کو کہاں اتارا؟ بولے ہند میں، جی سب سے پہلا حاجی بھی کیا وہ ہیں؟ ہاں، اور جس کونے سے کعبہ کا جس کونے سے طواف کا چکر شروع ہوگا اس کونے کا رخ بھی اسی ملک کی طرف ہے، اس کو رخ میں ہندی کہتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں ہند سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے یہاں کی زمین جو ہے نا بہت زرخیز ہے۔ اولیاء الزام اللہ کے دین کو عملی طور سے لے کر چلے ہیں تو ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ لاکھوں کے لاکھوں کی تعداد میں ایمان قبول کیا ہے۔ بولیے حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، آج بھی وہ استعداد ہے، ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ حالات ہے۔ ہم دیندار ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی دیندار بنا دے گا، تو انشاءاللہ مانگیں گے سب کے لیے۔ چلیے الحمدللہ، اب جو ہے حرم میں ہم لوگ داخل ہو گئے،
اب مکہ پہنچ گئے اپنے روم میں پہنچے ہیں تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں. اپنے یہ احرام کی چادر جلدی سے اتارنے کی کوشش نہیں کریں. بھائی جلدی سے جا کے پہلے طواف کر لیں, صحیح کر لیں, حلق کرا لیں تاکہ بھیا احرام کھل جائے. نہیں, اس کو بوجھ نہیں سمجھیں. یہ اللہ کے فضل میں ہم ہیں. بہت لوگ چاہت میں ہیں کہ اللہ ہمیں بھی احرام باندھنے کی توفیق دیجیے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, زندگی کا بہترین ایام ہے جی, معمولی حال میں ہم نہیں ہیں, اللہ کے فضل میں ہیں. لہٰذا اپنے روم میں جائیں, تھوڑا آرام کر لیں, سستا لیں. کچھ کھانے پینے کو طبیعت چاہ رہی ہے کھا پی لیں, طبیعت چاہ رہی ہے ایک آدھ دو جگ ذرا پانی ڈال لیتے, ایک آدھ بالٹی, تو طبیعت میں بشاست آ جاتی. تو میل نہیں چھڑانا ہے, صابن نہیں لگانا ہے, لیکن ہم پانی ڈال سکتے ہیں. یہ چادر ہم بھگانا نہیں چاہتے ہیں تو گمچھا ہے, توول ہے, لپیٹ کے اس پہ سے پانی ڈال لیا بدن میں, پھر چادر یہ لپیٹ لیا. چادر یہ میلی ہو گئی, بدل لیا. ناپاک ہو گئی, دوسری چادر بدل لیا. ڈھیلی ہو گئی, اس کو ٹائٹ کر لیا. استنجا جا رہے تھے, اوپر کی چادر اتار کے ٹانگ کے باہر گئے, باہر اندر گئے, فارغ ہو کے آئے, پھر جو ہے چادر اوڑھ لیا. چادر اترنے سے احرام نہیں کھل رہا ہے. بات سمجھ رہے نا, ایک دم آسانی ہے. صابن نہیں لگانا ہے, میل نہیں چھوڑانا ہے. پانی تو ہم ڈال ہی سکتے ہیں, طبیعت میں بشاست آ جائے گی. سوکھے کپڑے سے ذرا سا تری کو جو ہے سکھا لینا ہے. بات سمجھ گئے نا. اے بھائی ہاتھ مت لگاؤ, دم آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہاتھ ذرا سا اس سے دم نہیں آ جائے گا, گھبرا دیتے ہیں لوگ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رومال ہے, آپ نے وضو کیا ہے, وضو کا پانی کو خشک کر لیا, کر سکتے ہیں. آج کل جو کاغذ نکلا ہے ٹیشو پیپر, اس سے بھی آپ خشک کر سکتے ہیں, ہے نا. چہرہ نہیں ڈھانکنا, چہرہ یہ ڈھانک نہیں رہے ہیں, چہرہ پوچھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولیے؟ احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانکنا منع ہے. یہ چہرہ ہم ڈھانک رہے ہیں کہ چہرہ پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں نا بھائی. اسی لیے دین آسان ہے, اس کو آسان کر کے بتائیں. لہٰذا اب جو ہے اپنے روم سے ہم اپنی ضروریات سے بھی تھوڑی فارغ ہو گئے, طبیعت میں بشاست آ گئی, باوضو ہو گئے. اب وہاں سے چلیں گے, اب ہم جو ہے طواف کرنے کے لیے. آپ لوگ جہاں ٹھہریں گے عزیزیہ میں, وہاں سے بس کا انتظام ہوگا. آپ بلڈنگ سے اتریں گے, اپنے بلڈنگ کو باہر نکل کر پہچان لیجئے. وہاں پہ کاؤنٹر ہے تو اس سے وہ کارڈ بھی لے لیجئے. وہاں جو معلم نے آپ کو دیا ہے ہاتھ میں کڑا وغیرہ پہننے کے لیے, گلا میں کچھ ڈالنے کے لیے, وہ سب بھی رکھ لیجئے تاکہ یہ پہچان ہے کون معلم کے انڈر میں آپ ہیں, کہاں کے حاجی ہیں. لہذا وہاں سے بس کا انتظام ہے, بس آپ کو حرم تک پہنچائے گی. جلد بازی نہیں کرنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب فرمایا, مفہوم خلاصہ ہے, جو حاجی سفر کرتے ہیں سواری پہ, مکہ پہنچتے ہیں, ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جو لوگ پیدل آ رہے ہیں, مکہ پہنچے ہیں, ان سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں, آقا نے فرمایا ہے. تو یہ تو استقبالیہ جماعت ہے. انتظامیہ اور بھی بہت سارے ہیں. لہٰذا اللہ نے پورا نظام بنایا ہے. ٹھنڈے دماغ سے اعمال کو صحیح کرتے ہوئے چلتے رہیں گے, سب کام ہمارا بنتا رہے گا. شیطان چاہے گا حاجی جلد بازی کرے. ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں, جلدی کا کام کہتے نہیں جلدی کا کام, گھبرانا نہیں ہے, جلد بازی نہیں کرنا ہے, سب کام اللہ بنائے گا. بہرحال اب جو ہے ہم لوگ حرم میں آ گئے. حرم میں داخل ہونا ہے, مسجد حرم میں سنت طریقے کے مطابق بسم اللہ پڑھنا, اور دائنے پاؤں سے داخل ہونا, اور درود شریف پڑھنا. اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا, اعتکاف کی نیت کرنا. اس طریقے سے داخل ہوں گے تو ہمارا سنت والا عمل اب بقیہ زندگی بھی انشاءاللہ اللہ سے ان اعمال کی توفیق ملے گی. لہذا چپل جو آپ اتاریں گے تو چپل کو جھاڑ کے, آپ کے سائڈ بیگ جو آپ کے لے کے چل رہے ہیں, سائڈ بیگ میں ایک بٹوا رکھیے گا, یہاں ملتا ہے بٹوا, چپل اس میں رکھ کے, بٹوا جیسا رہتا ہے اس کا منہ بند کر کے بیگ میں اپنا سائڈ بیگ میں ڈال لیا اپنا چلے. اگر گیٹ پہ رکھیے گا تو گیٹ کا نمبر یاد رکھنا ہے, باکس میں جو رکھا ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. باہر نیچے چھوڑیے گا نا تو نماز کے پہلے وہاں جھاڑو دینے والے جھاڑو دیتے ڈھیر چپل جو بھی رہا سب کو ہٹا دیتے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اسی لیے اپنے ساتھ رکھیے, یا کہیں رکھیں اوپر میں رکھنے والی جگہ میں تو یاد رکھیے. بہرحال آپ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ داخل ہو رہے ہیں, باوضو ہیں. اب مسجد میں داخل ہونا ہے, کوشش کرنا ہے کہ مسجد میں کچھ دیر تک ہم جو ہے اندر داخل ہو جائیں, نظر تھوڑی درمیانی رکھتے ہوئے. ابھی کعبہ شریف کہاں ہے دیکھنا نہیں ہے, تھوڑا اندر اور چلے جائیں اندر, کیونکہ کعبہ شریف کو پہلی نظر دیکھتے ہی حاجی صاحبان جو دعا مانگیں گے
وہ دعا اللہ خاص طور سے آج قبول فرمائے گا۔ حاجی حجن پہلی نظر پہ کعبہ شریف کو دیکھ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت دے رہے ہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں۔ لہٰذا آپ مسجد میں داخل ہو گئے، کچھ دور اندر چلنے کے بعد اب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نظر اٹھائیں گے تو کعبہ شریف کو ہم دیکھ پائیں گے اچھی طرح سے۔ تو آپ آگے بڑھے ہیں، چاروں طرف سے یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ جیسے یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر ایک فلور ہے، اس کے اوپر چھت ہے، چاروں طرف سے آپ بیچوں بیچ جیسے اس مسجد میں جو ہے کھلا ہوا جگہ ہے، اسی طرح چاروں طرف سے مسجد کا حصہ ہے، بیچ میں کھلا آنگن کے جیسا بڑا سا حصہ چھوڑا ہوا ہے، کھلا آنگن ایک دم آسمان کے نیچے کھلا جگہ، اس کو کہتے ہیں مطاف، طواف کی جگہ، اور اس کے بیچوں بیچ کم و بیش جو ہے کعبہ شریف ہے۔ تو اب مسجد میں داخل ہو گئے، اب احساس ہو رہا ہے کہ نظر اٹھائیں گے تو ہم کعبہ شریف کو الحمدللہ اطمینان سے دیکھ پائیں گے، احساس ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک کنارے دائیں یا بائیں ہو جائیے، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں دھکا نہیں لگے آپ کو، ایک کنارے ہو جائیے بائیں یا دائیں، اور اب آنکھ چہرہ اٹھائیے، آنکھ کو کعبہ پر ڈالیے، نظر کو ڈالیے کعبہ پر، اور ایک دفعہ کہیے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد دعا کیجیے، کم سے کم ایک دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ۔ جیسی نظر پڑے گی کعبہ پہ تو ایک روپ پڑے گا، کعبہ بیت اللہ شریف، پوری زندگی رخ کیا کعبہ کی طرف، نیت کرتا ہوں رخ میرا کعبہ شریف کا، اور آج کعبہ سامنے ہے تو ایک کیفیت ہوگی، اللہ کی تجلی اترتی 120 رحمتیں، لہٰذا ایک کیفیت بنے گی، لیکن بڑا تو پھر بھی اللہ ہی ہے۔ بڑا کون ہے؟ نظر کعبہ پہ ضرور پڑی ہے لیکن بڑا تو اللہ اکبر۔ جی، دو عربی بچے کھیل رہے تھے، عرب کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی آدمی اجمی گزر رہا تھا، اس نے کہا بیٹا تم میں بڑا کون ہے، تم میں بڑا کون ہے؟ تو ایک بچہ جو تھوڑا ہوشمند تھا اس نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔